बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवा तरीक, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سوا طریق نہیں پڑھنا، ای وسطہ الذی، یہاں سے اے وسطہ الذی یفدی سالکہ الی المطلوب البتہ وہذا کنایۃ عن الطریق المستوی اذ ہما متلازمان۔ ھذا مراد من فسر بالطریق المستوی من فسرہ بالطریق المستوی والصراط المستقیم، ثم المراد به اما نفس الامر عموما او خصوصا ملت الاسلام او خصوص ملت الاسلام، خصوص ملت الاسلام، والاول اولا لحصول البراءۃ الظاہرۃ بالقیاس الى قسمي الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوا الطریق، توجہ ہے، سوا الطریق، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا سوا الطریق، تمام خوبیاں اللہ جل وعلا کی ذات والا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی سوا الطریق کی، کس کی؟ سوا الطریق کی، یہ لفظی معنی۔ تو اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی سوا الطریق کی، کس کی ہدایت دی؟ سوا الطریق کی۔ دیکھیں سوا الطریق بھی تو طریق ہی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ سوا الطریق بھی طریق ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی طریق کی، رستے کی ہدایت دی ہمیں، معنی یہ بنے، یہ نہیں بنے مطلوب تک نہیں ہمیں پہنچایا، ہم مقصد حاصل نہیں کر سکے، بس اس نے ہمیں رستے پہ چھوڑ دیا، کہیں شور نہ کریں، اس نے ہمیں رستے پہ پہنچا دیا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی رستے کی، لیکن دی رستے ہی کی ہے، مطلوب کی نہیں دی۔ مطلب یہ بنا نا۔ لیکن اس پر یہ سوال ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ہدایت اتنی بھی ملی تو یہ بھی کرم ہے، یہ بھی عنایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہدایت دی سوا طریق کی، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مطلوب تک پہنچ پائیں گے، ہو سکتا ہے آپ راستے میں بھٹک جائیں، آپ کو صرف رستہ ملا ہے، آپ صرف رستے تک پہنچے ہیں، مطلوب تک نہیں پہنچے۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے جن سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مطلوب تک پہنچا دیا، یا اس قسم کی کوئی بات ہوتی۔ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ اس کا شارح نے جواب دیا، اس نے پہلے کہا سوا الطریق کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سمجھے۔ سوا طریق کا مطلب ہے وسط طریق۔ سوا طریق کا مطلب کیا ہے؟ سوا طریق کا مطلب ہے وسط طریق، پہلے یہ سمجھے، اتنی بات آئی ذہن میں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وسط طریق ہے تو طریق، ہم نے کہا بالکل وسط طریق ہے طریق، لیکن مسئلہ یہ آپ دیکھیں نا، رستہ کچھ دائیں بائیں رستے ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے رستے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ٹیڑھے میڑھے جو رستے ہیں اس پہ انسان بھٹک سکتا ہے، اس پہ انسان بھول سکتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ لیکن جو درمیانہ رستہ ہے اور رستے کو جو درمیان ہے اس پہ جو چلے گا وہ لازمی طور پہ مطلوب تک پہنچے گا۔ تو یہاں پر مصنف نے جو کہا ہدانا سوا الطریق، گو یہ رستہ ہے یہ رستہ، لیکن یہ عمومی رستہ نہیں ہے، عام رستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے، اس رستے تک پہنچایا ہے کہ جس رستے پر چلنے والا مطلوب تک لازمی طور پہ پہنچے گا، ہر حال میں پہنچے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پہنچے۔ تو یہ مدح والی بات ہوئی نہ ہوئی؟ کہ مدح والی بات، ہاں اگر یہ کہا جاتا ہمیں رستہ دکھا دیے اور پتہ نہیں ہم مطلوب تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تو یہ بات مدح والی نہیں بنتی تھی۔ لیکن کہا کہ وہ
وہ راستہ ہے کہ اس پر چلے. اب چلنا تو ہمارا کام ہے نا جی, اب نہ چلے تو ہماری مرضی ہے, چلنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جو چلے گا اللہ رب العالمین اسے مطلوب تک ضرور پہنچائے گا, وہ راستہ اسے مطلوب تک ضرور پہنچائے گا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیے. اعتراض ہم نے یہ کیا, مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق, تمام خوبیاں اللہ جل وعلا کی ذات والا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی سواء الطریق کی. تو اعتراض یہ کیا سواء الطریق بھی تو طریق ہے, سواء الطریق مطلوب نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے تعریف کی اور تعریف میں یہ کہا کہ اس نے ہمیں رستے پہ پہنچایا, اس نے ہمیں رستے پہ پہنچایا, مطلوب کی بات نہیں کی. تو رستے پہ پہنچے کل آپ بھٹک جائیں گے, لازمی تھوڑی ہے کہ رستے پہ پہنچ گئے تو اب آپ مطلوب تک بھی پہنچ سکیں. یہ اعتراض. تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ پہلے تو سواء طریق کے معنی سمجھے جائیں. سواء طریق کے معنی ہے وسط طریق. سواء طریق کے معنی کیا ہے؟ وسط طریق, رستے کا درمیان یا درمیانی رستہ. الطریق الاوسط یہ بھی ہو سکتا ہے, سمجھے؟ وسط طریق یا الطریق الاوسط, رستے کا درمیان یا درمیانہ رستہ. پہلے تو یہ معنی سمجھے. تو جو ہے جب یہ معنی آپ کے ذہن میں آ گیا تو اب وسط طریق کی خوبی یہ ہے الذی یفضی سالکہ الی المطلوب. البتہ بات یہ کہ رستے مختلف ہوتے ہیں. کچھ رستے وہ ہیں کہ جن پر چل کے انسان بھٹک سکتا ہے, کچھ رستے وہ ہیں جس پہ جو چلے گا مطلوب تک ضرور پہنچے گا. وسط طریق وہ ہے جس پہ جو چلے گا مطلوب تک ضرور پہنچے گا. تو ہم اللہ رب العالمین کی حمد کر رہے ہیں. یہ بات نہیں کہ رستے پر پہنچا دی, مطلق رستے پر, مطلق رستے کی بات نہیں ہے, وسط طریق کی بات ہے. یعنی وہ رستہ ہے کہ جس پہ چلیں گے تو لازمی طور پہ مطلوب تک پہنچیں گے. بات نہیں سمجھے؟ مانا کریں. یعنی وسط طریق وہ جو پہنچا جو لے کے چلتا ہے اپنے چلنے والے کو مطلوب تک لازمی طور پہ. بات آئی ذہن میں نہیں آئی؟ تو یہاں پر مزید یہ بات سمجھے کہ کہا نا سواء الطریق. تو اب فرمایا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو قرآن نے تو صراط مستقیم کہا ہے, قرآن نے تو سواء الطریق نہیں کہا. ایسا نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, قرآن نے تو صراط مستقیم کہا نا, وہ سوا نہیں کہا, مستقیم کہا. تو یہ سوا کہاں سے لائے ہیں؟ تو جو ہے تو شارح نے وسط کے ساتھ تفسیر کر کے اشارہ کر دیا کہ سوا ہوتا ہے وسط. سوا کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں وسط جیسے صراط مستقیم دیا ایسے وسط طریق بھی دی ہے. تو یہ جو سواء طریق ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم سے مستفاد نہیں ہے, یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وہاں سے مستفاد ہے. نہیں سمجھے بات؟ دوبارہ سمجھے. سوال ہم نے یہ کیا کہ قرآن نے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, تو قرآن سے تو صراط مستقیم مستفاد ہو رہا ہے نہ کہ سوا. تو یہ سوا کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو اس کا شارح نے یہ جو جواب دیا اے وسطہ, حاصل جواب یہ ہے کہ سوا کے معنی ہے وسط, اور اللہ رب العالمین نے ہمیں وسط طریق بھی عطا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو جب یہ وسط طریق بھی اللہ نے عطا فرمایا, وسط ہی کو تعبیر کیا جا رہا ہے لفظ سوا کے ساتھ, تو یہ تعبیر کیا جا سکتا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چیز. دوسری بات انہوں نے کیا کہا الذی یفضی سالکہ. کیا؟ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ کہ جب تمہیں وسط طریق مل گیا اور وسط طریق سے انسان لازمی طور پہ مطلوب تک پہنچتا ہے, تو یہ کئی ایک مسلمان بھٹک کیوں جاتے ہیں, بہک کیوں جاتے ہیں؟ تو جو ہے تو اس کے جواب میں کہا یفضی سالکہ, یہ اس پہ چلے تو کوئی صحیح, یہ جو وسط طریق ہے اس پہ کوئی چلے تو یہ اس کو مطلوب تک پہنچائے نا. جو وسط طریق ہے فی نفس ہی مطلوب تک نہیں پہنچاتا. اب یہاں سڑک بنی ہوئی سیدھی, وہ سامنے تمہارا مطلوب کھڑا ہے, جب سامنے مطلوب کھڑا ہے اور تم چل ہی نہیں رہے تو راستہ اٹھا کے تمہیں وہاں ڈالے گا کیا؟ راستہ ہوتا ہے, وہ مطلوب تک خود نہیں پہنچاتا, وہ سالک کو پہنچاتا ہے. اس لیے سلوک ضروری ہے. تو جو لوگ مطلوب تک نہیں پہنچتے
مطلب یہ کہ وہ وسط طریق کے سالک نہیں ہیں. جب سالک نہیں ہے تو طریق پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, ان لوگوں پر اعتراض کیا جائے گا. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے کہا کہ یفدی سالکہ, ادھر حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ کہ وسط طریق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان مطلوب تک لازمی طور پہ پہنچتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے کرم دین؟ وسط طریق وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان مطلوب تک لازمی طور پہ پہنچتا ہے. جب لازمی طور پہ پہنچتا ہے تم کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین نے ہمیں وسط طریق سے نوازا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جو مسلمان کئی ایک بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, یہ جو فرق باطلہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, تو وسط طریق تو ان کو بھی ملا, پھر یہ کیسے بھٹکے؟ سمجھے؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے اشارے نے کہا یفدی سالکہ, بات ہے کہ رستہ از خود نہیں مطلوب تک پہنچاتا, سلوک ضروری ہے. شاہ جی سلوک ضروری ہے. جب آپ چلیں گے تو مطلوب تک پہنچیں گے. آپ ادھر کھڑے ہیں, بیچ میں سیدھا رستہ ہے, سامنے مطلوب کھڑا ہے, آپ کو رستہ اٹھا کے خود مطلوب کے پاس نہیں پہنچائے گا, آپ چلیں گے تو مطلوب تک پہنچیں گے. تو اگر کوئی آدمی گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا, تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ طریق میں کوئی خرابی ہے, طریق تو وسط ہے, طریق تو درمیانہ ہے, لیکن سلوک نہیں کیا, اس پہ چلے نہیں, جس کی وجہ سے مطلوب تک پہنچے نہیں. بات سمجھے؟ تو غلطی طریق کی نہیں, غلطی اس شخص کی ہے جو چلا نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ یفدی سالکہ اس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر, یعنی وسط طریق جو پہنچاتا ہے اپنے سالک کو مطلوب تک پہنچاتے اور رستے بھی ہیں, لیکن یہ کہ کا البتہ تھا, یقیناً, لازماً, ضروری طور پہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو ہے یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کا جواب دے رہے شارح. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آپ کا متن ہے تہذیب المنطق والکلام, تو تہذیب کی شرح صرف اس نے عبداللہ یزدی نے نہیں کی, اور بھی شروحات نے تہذیب کی. علامہ جلال الدین دوانی نے بھی شرح کی ہے تہذیب کی. یہ جو محقق دوانی ہے نا, یہ استاد ہیں اس کے عبداللہ یزدی کے. ٹھیک ہے نا؟ محقق دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سنی تھے, یہ عبداللہ یزدی جو یہ شیعہ ہے. تو محقق دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تہذیب کی شرح کی ہے, اور یہ جو عبداللہ یزدی ہے اس نے بھی تہذیب کی شرح کی ہے. تو جو ہے انہوں نے سوا الطریق کی وضاحت کی ہے الطریق المستوی کے ساتھ. انہوں نے سوا الطریق کی وضاحت کیا کی ہے؟ الطریق المستوی کے ساتھ. بس یہ وضاحت کر دی, اتنی بات سمجھے؟ ان پر اعتراض یہ ہے کہ سوا الطریق کو آپ نے الطریق المستوی کے معنی میں کیسے کیا؟ سوا الطریق کو طریق مستوی کے معنی میں کرنے کے بعد پہ توجہ دو. جو سواء ہے یہ تو مجرد سے ہے نا, مستوی مزید سے ہے, ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کو سوا بمعنی استوا کرنا پڑے گا, پھر نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ نے پہلے کیا سواء بمعنی استواء, ایک مجاز, ٹھیک ہے, مجرد کو مزید کے معنی میں کیا. اس کے بعد پھر استواء مصدر ہے, مستوی تو اس میں فاعل ہے. اب پھر استواء کو مستوین کے معنی میں کرنا پڑا, مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں, دوسرا مجاز ہوا نہیں ہوا. اب ہو گیا مستوی الطریق, لیکن آپ نے اس کی وضاحت میں کہا الطریق المستوی. سوا الطریق کی وضاحت میں کیا کہا؟ الطریق المستوی. یوں کہا الطریق المستوی. اس کا مطلب ہے آپ نے صفت کو موصوف کی جانب مضاف مانا, یہ تیسرا مجاز. اصل میں تھا الطریق المستوی, مستوی صفت تھا, اس کو وہاں سے اٹھا کے ابتدا میں لایا گیا, سوا الطریق بنا دیا گیا, تو صفت کی اضافت موصوف کی طرف مانے گی. تیسرا مجاز. یہ تین مجاز ہیں اس آپ کی توجیہ میں. اسی کہا جاتا ہے مجاز در مجاز در مجاز. مجاز جائز ہے, مجاز در مجاز منع ہے, اور مجاز در مجاز در مجاز تو بطریق اولا منع ہے. یہ اعتراض ہے محقق دوانی پر.
اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہ جو کتاب ہے تہذیب، اس کی شرح کئی ایک علماء نے کی ہے. محقق جلال الدین دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی شرح کی ہے. محقق دوانی استاذ ہیں اس کے عبداللہ یزدی کے. عبداللہ یزدی شیعہ ہے، محقق دوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو محقق دوانی نے جو شرح کی ہے، اس شرح میں دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سواء الطریق کی وضاحت کی ہے الطریق المستوی کے ساتھ. تو اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ مستوی ہے مزید سے، سوا ہے مجرد. آپ کو سواء الطریق بمعنی طریق المستوی کرنے کے لیے سوا کو استوا کے معنی میں کرنا پڑے گا، ایک مجاز. مجرد کو مزید کے معنی میں. پھر استوا تو مصدر ہے، مستوی اس میں فاعل ہے، مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں کرنا پڑے گا، دوسرا مجاز. ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. تیسرا مجاز یہ ہے، توجہ رکھنا، تیسرا مجاز یہ ہے کہ پھر آپ نے اضافت، دیکھو الطریق المستوی، آپ نے مستوی کو صفت بنا دیا، حالانکہ سوا ہے مضاف. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو ہے نا وہ صفت کو مضاف کی طرف، صفت کو موصوف کی طرف مضاف مانا. یہ تین مجاز ہیں. سوا طریق کو آپ الطریق المستوی کے معنی میں کریں تو تین مجاز ہیں. اسے کہتے ہیں مجاز در مجاز در مجاز. ایک مجاز تو جائز ہے، مجاز در مجاز بھی جائز نہیں ہوتا. چاہے کہ مجاز در مجاز در مجاز جائز ہو، یہ تو درست نہیں ہے. اعتراض نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض ہے محقق دوانی پر. بعد میں شرح لکھی عبداللہ یزدی نے. عبداللہ یزدی یہ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے. جواب کا حاصل سمجھو تو جو ہے عبداللہ یزدی نے کہا بھائی سواء الطریق کو الطریق المستوی کے معنی میں کیا گیا. بات پہ توجہ دینا. سواء الطریق کو الطریق المستوی کے معنی میں کیا گیا ہے، لیکن ویسے نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو سواء ہونا استوا مستوی صفت کی موصوف. یہ اتنا لمبا سفر نہیں کیا گیا، یہ اتنا لمبا سفر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو الطریق المستوی سے کنایا بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ کیا بنایا گیا؟ کنایا. کنایا ایک ہی مجاز ہے. تو جو ہے کنایا ایک ہی مجاز ہے، اور ایک مجاز تو جائز ہے. وضاحت بھی کرتے کہ کیسے کنایا بنا. نہیں سمجھے؟ پھر سمجھیں دھیان سے. اس کا جواب دیا عبداللہ یزدی نے اپنے استاذ کی کلام پر وارد ہونے والے اعتراض کا. حاصل جواب یہ ہے کہ سواء طریق و طریق المستوی کے معنی میں کیا ہے، لیکن اس انداز میں نہیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ سواء ہونا استوا، استوا ہونا مستوی، پھر اضافت صفت کی موصوف کی طرف. نہیں، یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ سواء الطریق کو الطریق المستوی سے کنایا بنایا گیا. کیا کیا گیا؟ کنایا بنایا گیا. کنایتن سواء طریق بول کے کنایتن الطریق المستوی مراد ہے. اور یہ جو کنایا ہے یہ ایک مجاز ہے. مجاز در مجاز در مجاز منع ہے، صرف مجاز تو منع نہیں ہے نا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ سمجھے کہ کنایا کیسے بنایا گیا. قلم پین ہے، قلم کاپی دکھائیں مجھے. خیال سے اس کو نہیں ہے، وہاں صاف پیج پڑے ہیں، ایک صاف پیج ہے، صاف پیج پڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہے مطلوب. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں ہے کھڑا سالک. اب یہاں سے کئی رستے جا رہے ہیں مطلوب کی طرف. یہ کئی ہم نے 5 رستے بنا لیے بھائی، یہ سالک ہے، یہ مطلوب ہے. بات سمجھے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو درمیان کا رستہ ہے یہ سیدھا ہے نہیں ہے. یعنی آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے مطلوب تک پہنچنے کے کئی رستے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایک رستہ ان میں سے سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھا، اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ باقی رستوں کے بیچ ہو، درمیان میں ہو۔ جانب والے جو رستے ہوتے ہیں وہ سیدھے نہیں ہوتے، بات ذہن میں رکھ لیں۔ دائیں طرف جانے والے، بائیں طرف جانے والے وہ رستے سیدھے نہیں ہوتے۔ تو یہ وسط ہے نہیں ہے، اور مستوی سیدھا بھی ہے نہیں ہے، بولیں ہے نا؟ تو یہ ہے وسط، اور یہ مستوی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سوات طریق کے معنی تھے وسط طریق، سوات طریق کے معنی تھے وسط طریق، اور وسط طریق کو لازم ہے کہ وہ کیا ہو، وہ درمیانہ ہو، نہیں وسط طریق کو لازم ہے کہ وہ سیدھا ہو، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھنا، ملزوم بول کے لازم مراد لینا یہ ہے کنایا۔ یہ کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لینا یہ ہے کنایا، یہ ہے وسط طریق۔ اس کو سیدھا ہونا، یعنی وسط طریق کو طریق مستوی ہونا لازم ہے، وسط طریق کو طریق مستوی ہونا لازم ہے۔ جب طریق مستوی کو وسط طریق کو طریق مستوی ہونا لازم ہے تو یہ ملزوم بول کے لازم مراد لیا گیا بطور کنایا، نہ کہ وہ کہ ثواب بمانا استوا، استوا بمانا مستوی، اضافت صفت کی موصوف کی طرف، نہیں، وہ والا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ سوات طریق کے معنی وسط طریق، وسط طریق کو یعنی وسط طریق کا طریق مستوی ہونا لازم، وسط طریق کا طریق مستوی ہونا لازم۔ تو یہاں ملزوم بول کے لازم مراد ہے بطور کنایا، یہ ایک مجاز ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ عبداللہ یزدی نے کہا بھائی سوا طریق طریق مستوی کیا گیا، لیکن اس کا طریق، اس کا اسلوب وہ نہیں ہے کہ یہ جو تین مجاز ہیں وہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر کنایا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کنایا کی میں نے وضاحت آپ کو بتا دی۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کئی رستے بنائے ہیں، ان رستوں میں سے جو وسط ہے وہ مستوی بھی ہے، جو وسط ہے وہ مستوی بھی ہے۔ تو وسط الطریق کا طریق مستوی ہونا لازم، تو ملزوم بول کے لازم کا ارادہ، ملزوم بول کے لازم مراد لینا یہ کنایا ہے۔ تو یہ کنایتن یعنی ملا جلال الدین دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوات طریق کے معنی جو طریق مستوی کیے ہیں وہ بطور کنایا کیے ہیں، وہ اسلوب نہیں اختیار کیا جس پر آپ نے اعتراض کیا۔ میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کنایا ہے طریق مستوی سے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر اعتراض ہو گیا تو جو ہے نہیں ہے، ہم نے کیا کہا؟ ملزوم بول کے لازم مراد لیا گیا، وسط طریق کو یہ دیکھیں، وسط طریق کو طریق مستوی ہونا لازم، وسط طریق کو طریق مستوی ہونا لازم، یہ ہو گیا ملزوم، یہ ہو گیا لازم، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بول کے یہ مراد لیں گے تو یہ بنے گا کنایا۔ یہ کیا بنے گا؟ توجہ ہے؟ سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ ملزوم بول کے لازم مراد لینا اس کو آپ کنایا کہہ رہے ہیں، لیکن بعض علماء کہہ رہے ہیں لازم بول کے ملزوم مراد لینا کنایا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ اختلاف ہے علماء کے بیچ۔ مشہور یہ ہے کہ ملزوم بول کے لازم مراد لینا کنایا ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، لازم بول کے ملزوم مراد لینا کنایا ہے۔ جب آپ نے بنایا اس کو ملزوم، وسط طریق ملزوم، طریق مستوی ہے لازم، تو ملزوم بول کے لازم مراد لینا کنایا آپ نے یہ کہا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بعض علماء کہتے ہیں نہیں، لازم بول کے ملزوم کا ارادہ یہ کنایا ہوتا ہے۔ کیا؟ لازم بول کے ملزوم کا ارادہ یہ کنایا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ لازم تو نہیں ہے، یہ تو ملزوم ہے، لہذا کنایا بن ہی نہیں سکتا۔ اعتراض نہیں سمجھی بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ اعتراض تو اس کا شارح جواب دے رہا ہے، یہ لفظ ہے نا وَإِذْ هُمَا مُتَلَازِمَانِ، اصل جواب یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے لزوم اور ایک ہوتا ہے تلازم۔ ایک ہوتا ہے لزوم، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تلازم۔ لزوم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملزوم، دوسرا ہوتا ہے لازم۔ شاہ صاحب
ایک ملزوم ہے دوسرا لازم ہے، یہ لزوم ہے۔ تلازم میں کیا ہے؟ تلازم میں یہ ہے کہ یہ دو چیزیں رکھ لیں، یہ ہے لازم، یہ ہے ملزوم، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے ملزوم اور یہ ہے لازم، ہر ایک، یہ ملزوم تو یہ لازم، یہ ملزوم تو یہ لازم۔ اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ غور کریں، شارح کہہ رہا ہے کہ وسط طریق ملزوم اور طریق مستوی لازم، صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ان کے بیچ تلازم ہے۔ کیا ہے؟ تلازم۔ یہ ملزوم تو یہ لازم، یہ ملزوم تو یہ لازم۔ اب کنایہ کی کوئی بھی تعریف آپ کرتے رہو، کنایہ بن جائے گا۔ ملزوم بول کے لازم مراد لینا بولو، لازم بول کے ملزوم مراد لینا بولو، ہر صورت میں یہ کنایہ بن جائے گا۔ بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے، اذ ہما متلازمان در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے یہ اعتراض تھا بھئی یہ سواد طریق مانا یہ جو، تو اس کا اس نے جواب دیا کہ یہ کنایہ ہے۔ جب اس نے کہا کنایہ ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ وسط طریق ملزوم طریق مستوی ہے لازم، کنایہ میں کیا ہے؟ ملزوم بول کے لازم مراد لینا۔ ہم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ لازم بول کے ملزوم مراد لینا، یہ کنایہ ہے۔ تو جو کہتے ہیں ملزوم بول کے لازم مراد لینا، ان کی فکر کے مطابق تو یہ کنایہ بن جائے گا۔ جو کہتے ہیں لازم بول کے ملزوم مراد لینا، اب تو کنایہ نہیں بنے گا نا، کیونکہ وسط طریق تو ملزوم ہے اور بولنا ہم نے لازم کو تھا، یہاں بولا ملزوم کو گیا ہے، تو کنایہ کیسے بنے گا؟ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا نہیں، یہاں پر صرف لزوم نہیں ہے، تلازم ہے۔ کیا ہے؟ تلازم ہے۔ وسط طریق ملزوم، یہ لازم، طریق مستوی ملزوم، وسط طریق لازم، یہ جانبین سے جاری ہو رہا ہے۔ اب کسی کی اصطلاح آپ مراد لیں، کسی کی اصطلاح کو اختیار کریں، اس کا جو ہے نا وہ کنایہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، کیونکہ اس تعلیل یہ وہ دونوں متلازم ہیں۔ ہاں، اور یہ مراد ہے اس شخص کی جس نے تفسیر کی وسط طریق کی طریق مستوی اور صراط مستقیم کے ساتھ، یہ مراد ہے، وہ نہیں ہے جو تم نے کہا ثواب بمانا استوا، استوا بمانا مستوی، اور پھر اضافت صفت کی موصوف کی طرف، وہ والا اسلوب نہیں کیے، یہ والا طریقہ اختیار کیا۔ بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ جلدی تو نہیں ہے نا؟ مکمل کر لے شاہ جی۔ اب یہ تو ہوگی لفظی معنی، مراد کیا ہے اس سے؟ سواء طریق سے آپ کی مراد کیا ہے؟ توجہ ہے؟ سواء طریق سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دو احتمال ہیں۔ ایک تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نفس امر، حقیقت، واقعیت، الحمدللہ الذی ہدانا سواء طریق، سواء طریق کے مطلب ہے واقعیت، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں واقعیت کی ہدایت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں واقعیت کی ہدایت عطا فرمائی۔ شروع ہو گیا؟ صحیح۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں واقعیت کی، نفس امر کی ہدایت عطا فرمائی، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سواء طریق کے معنی ملت اسلامیہ، عقائد اسلام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن ان میں سے زیادہ بہتر کون سا ہے آگے چل کے بیان کریں، اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ معنی کریں۔ پھر مراد اس سے وسط طریق سے، سواء طریق سے، یا تو نفس امر ہے، ذہن میں رکھنا، نفس امر ہو تو اب یہ عام ہے، ملت اسلامیہ ہو تو خاص ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ تو اعتقادات دینیہ ہے نا، اعتقادات دینیہ کے علاوہ باقی جو امور ہیں وہ ملت اسلامیہ کا موضوع ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ملت اسلامیہ کو گفتگو ہی نہیں ملت اسلامیہ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اگر نفس امر ہو تو اب یہ عام ہے، اور خاص طور پر ملت اسلام بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر مراد اس سے یا نفس امر ہے عموماً یا بالخصوص ملت اسلام۔ تو جو ہے زیادہ بہتر کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ نفس امر مراد لیں۔ تھوڑا دروازہ آگے کر دیں۔ تو بہتر کون سا ہے؟ تو کیا ہو گیا؟ شاہ صاحب ہیں، وہ ان کو اجازت ہے، توجہ رکھیں۔
تو کہہ رہے ہیں بہتر یہ کہ آپ نفس امر عموماً مراد لیں. کیا مراد لیں؟ نفس امر عموماً مراد لیں. وجہ اس کی سمجھی. اصل میں یہ جو کتاب ہے، کتاب کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم منطق میں ہے، دوسری قسم علم عقائد میں ہے، علم کلام میں ہے. علم عقائد وہ تو عقائد اسلامیہ ہو گئے. اس سے پہلے جو منطق ہے وہ تو عقائد اسلامیہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو جرنل ہے، وہ تو عام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ غور کریں، سواء الطریق کے معنی کریں اسلام، تو اس کی مناسبت صرف وہ جو ایک قسم ہے، کون سی؟ کتاب عقائد والی، تو اس کے ساتھ بنے گی. ٹھیک ہے نا، منطق کے ساتھ نہیں بنے گی. برخلاف کس کے؟ آپ ملت اسلام کے بجائے نفس امر مراد لے لیں، نفس امر کا ارادہ کریں، تو اب نفس امر میں عقائد اسلامیہ بھی آ جاتے ہیں، دیگر امور بھی آ جاتے ہیں. تو اب اگر عموم میں جو نفس امر مراد لیں تو کتاب کی دونوں قسموں سے مناسبت بنتی ہے. اگر خصوص ملت اسلامیہ مراد لیں تو ایک قسم سے مناسبت بنتی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہ معنی مراد لے لیں کہ دونوں سے مناسبت بن جائے. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. اور اول اولا ہے. اول کیا؟ نفس امر. واسطے حاصل ہونے براعت کے، ذہن میں رکھنا، براعت کے لفظی معنی تفوق کے. کیا؟ تفوق، فوقیت. ٹھیک ہے. تو یہ لفظی معنی ہے. تو اصطلاحی اور مرادی معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی اور مرادی معنی یہ ہیں، ذہن میں رکھیں، کہ دیباچہ میں، خطبہ میں ایسے الفاظ کو لے کے آنا کہ جو مطلوب کے مناسب ہوں، مطلوب کے ساتھ تعلق رکھے. بات سمجھے نا؟ مطلوب کے ساتھ تعلق رکھے، مطلوب کے مناسب ہوں، ایسے الفاظ کو لے کر آنا، اسے کہا جاتا ہے براعت. بلکہ براعت کی رعایت براعت استحلال، رعایت براعت استحلال. سمجھے بات کو؟ تو اب آگے چل کے مقصود کیا ہے؟ فن منطق ہے اور فن کلام ہے. تو خطبے کے اندر ایسے الفاظ لے کر آئیں کہ ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مناسبت ظاہر ہو جائے. یہ براعت استحلال کی رعایت کہلائے گی. بات سمجھے؟ براعت کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مانا کریں. اور اول اولا ہے واسطے حاصل ہونے براعت واضحہ کے کتاب کی دونوں قسموں کی طرف قیاس کرتے ہوئے. تو اب اگر آپ خصوص ملت الاسلام کا ارادہ کریں گے تو ایک قسم سے بنے گی. آپ نے عام معنی مراد لیے تو دونوں قسم سے ہوگی. بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟